کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ دوم کا آج لاسٹ میں جو تمارین ہیں وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کے جو اسباق تھے 29 سبق تھے اس کے اندر، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آج جو تمارین ہے تمرین نمبر 2 ہے اور پھر تمرین نمبر 3 ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک دہلی کے بارے میں کچھ خوبصورت باتیں بیان کر رہے ہیں، دہلی کے تعریف اور توصیف پر۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں دہلی عاصمۃ الہندی۔ دہلی عاصمہ معنی ہوتا ہے راجدھانی، اور جمع آتی ہے اس کی عواصم مساجد کے وزن پر، اور ہندو معنی ہندوستان کی۔ دہلی عاصمۃ الہندی، دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، کیپٹل ہے۔ دہلی مبتدا، عاصمۃ الہندی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ دہلی پہلے سے ہی معرفہ ہے کہ کسی جگہ یا شہر مخصوص کا جگہ کا نام وہ کیا ہو، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ فیہا کثیر من الاسواق، فیہا یہ فی حرف جر، ہا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل، ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، اور کثیرم یہ موصوف ہے، یعنی اگر نکرہ کے بعد جار مجرور سے پہلے اگر نکرہ آ جائے تو اسی صورت میں جار مجرور صفت بنتا ہے۔ تو کثیر موصوف، من حرف جار، اسواقی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل، ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، کثیر موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فیہا کثیر من الاسواق، اس میں بہت سارے بازار ہیں۔ اسواق یہ سوق کی جمع، اس میں بہت سارے بازار ہیں۔ ومن اسواقها المعروفۃ سوق الجامع، اور اس کے مشہور و معروف بازاروں میں سے، اسواق چونکہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اس کی صفت معروفہ مؤنث استعمال ہوئی۔ ومن اسواقها المعروفۃ سوق الجامع، اور اس کے مشہور و معروف بازاروں میں سے سوق الجامع جامع مسجد کا بازار ہے، اور اس کے مشہور و معروف بازار میں سے جامع مسجد کی بازار ہے۔ واو عاطفہ من حرف جر، اسواقها مرکب اضافی ہو کر کے موصوف، المعروفتی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، اور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر و ثابتن کا اسواق ہے۔ ثابتن اسم فاعل، ہیا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اور سوق الجامع مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فیہا دکاکین کثیرۃ، دکاکین یہ دکان کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے مصابیح کے وزن پر، اور قاعدہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، یا کثیرۃ اس کی صفت واحد مؤنث آئی، اور اس میں بہت ساری دکانیں ہیں۔ فیہا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتتن کا، چونکہ دکاکین جمع مکسر ہے تو اس لیے خبر بھی ویسے ہی آئے گی۔ ثابتتن اسم فاعل، ہیا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم،
اور دکاکین موصوف، کثیرۃ صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا دکان الفواکہ والخضروات، ھذا معنی یہ، دکان الفواکہ، فواکہ معنی ہوتا ہے میوے، اور فواکہ جمع ہے فاکہۃن کی، اور خضروات معنی ہوتا ہے سبزیاں، خضروات سبزیاں۔ ھذا دکان الفواکہ والخضروات، یہ پھلوں، یہ میووں اور سبزیوں کی دکان ہے۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا، دکان مضاف، فواکہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الخضرواتی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ، دکان مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وذالک مطعم وهو نظیف جدا، وذالک مطعم، مطعم معنی ہوتا ہے ہوٹل، اور جمع اس کی آتی ہے مطاعم۔ وذالک مطعم، اور وہ ہوٹل ہے، وهو نظیف جدا، اور وہ بہت صاف ستھرا ہے، اور وہ ہوٹل ہے اور وہ بہت صاف ستھرا ہے۔ ذالک اس واو عاطفہ، ذالک اس میں اشارہ مبتدا، اور مطعم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ نظیف جدا، اور وہ بہت خوب صاف ستھرا ہے، واو عاطفہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اور نظیف اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جداً یہ جو ہوگا مفعول مطلق ہوگا، ایک فعل محذوف، اجد جداً کا، اجد فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا فاعل، اور جداً مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فی الدکان فواکہ کثیرۃ، فی الدکان دکان میں، فواکہ کثیرۃ بہت سارے میوے ہیں، دکان میں بہت سارے میوے ہیں۔ یہ دیکھیے جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث استعمال ہوئی۔ دکان میں بہت سارے میوے ہیں، فی حرف جر، دکانی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، چونکہ فواکہ اس کی جو آ رہی ہے مبتدا وہ جمع مکسر ہے، ثابتۃ اسم فاعل، ہی فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم فواکہ موصوف، اور اس پر تنوین اس لیے نہیں آئی چونکہ یہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع ہے، تو فواکہ موصوف، اور کثیرۃ صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ منہا تفاح و برتقال و رمان و عنب و لوز وغیر ذالک، منہا یعنی اس میں بہت سارے میوے ہیں، منہا اس میں سے، تفاح سیب ہے، و برتقال سنترا ہے، و رمان انار ہے، و عنب و انگور ہے، و لوز اور بادام ہے، وغیر ذالک اور وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے میوے ہیں، اس میں سے سیب، سنترا، انار، انگور کے اور بادام اور اس کے علاوہ میوے ہیں۔ تو منہا، من حرف جر، ہا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، منہا میں ہا ضمیر کا مرجع یعنی من الفواکہ، تو یہ عبارت نکالیں گے تو من الفواکہ، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتۃ اسم فاعل، ہیا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، تفاح معطوف علیہ، واو حرف عطف، برتقال معطوف اول، واو حرف عطف، رمان معطوف ثانی، واو حرف عطف، عنب معطوف ثالث، واو حرف عطف، لوز معطوف رابع، واو حرف عطف غیر مضاف، ذالک مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف خامس۔ اب معطوف علیہ تفاح اپنے تمام معطوفات سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَمِنَ الْخَضْرَوَاتِ اور سبزیوں میں سے، یہ تو تھا میووں میں سے، اب یہ سبزیوں میں سے، ایسے ہی یہاں پر بھی تھا من الفواکہ، وَمِنَ الْخَضْرَوَاتِ یعنی میووں میں سے تو یہ چیزیں، اور سبزیوں میں سے کیا کیا ہیں، فلفل و بصل و بامیۃ و خیار و قثاء وغیر ذالک، اور سبزیوں میں سے فلفل مرچ ہے، و بصل پیاز، و بامیۃ اور بھنڈی، و خیار اور کھیرا، و قثاء اور ککڑی، و غیر ذالک اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔
اور پھلوں میں سبزیوں میں سے مرچ، پیاز، بھنڈی، کھیرا، ککڑی وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ من الخضروات جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتۃن کا، چونکہ مذکورہ کے معنی میں ہوگا من الاشیاء المذکورہ، تو ثابتۃن اسم فاعل، یا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ فلفل معطوف علیہ واو حرف عطف، بصل معطوف اول واو حرف عطف، بامیۃ معطوف ثانی واو حرف عطف، خیار معطوف ثالث واو حرف عطف، قصہ معطوف رابع واو حرف عطف، غیر ذالک مرکب اضافی ہو کر کے معطوف خامس۔ معطوف علیہ فلفل اپنے تمام معطوفات سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وفی المطعم کل نوع من انواع الماکولات والمشروبات، وفی المطعم اور ہوٹل میں کل نوع ہر قسم کی، اور ہوٹل میں مختلف قسم کے کھانے، من انواع مختلف قسم کے کھانے، والمشروبات اور مختلف قسم کے کھانے اور مشروبات ہیں اور پینے کی چیزیں، اور ہوٹل میں مختلف قسم کے کھانے اور مشروبات ہیں۔ وفی المطعم کل نوع من انواع الماکولات والمشروبات، اور ہوٹل میں مختلف قسم کے کھانے اور مشروبات ہیں۔ واو عاطفہ فی حرف جر مطعمی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل کا۔ ثابت اسم فاعل ہوا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ کل مضاف نوع مضاف الیہ، من حرف جر انواعی مضاف، معقولاتی معطوف علیہ، واو حرف عطف، مشروباتی معطوف۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مضاف الیہ و انواعی مضاف کا، انواعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا کل مضاف کا، کل مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ من الماکولات، اب یہاں پر چونکہ آ گیا کھانے میں جو ہے اس میں مختلف قسم کے کھانے پینے اور کھانے کی اور پینے کی چیزیں ہیں۔ اب ماکولات میں سے کیا کیا ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کھانے والی چیزوں میں سے، اور کھانے کی چیزوں میں سے لحم گوشت، و سمک مچھلی، و بیض انڈا، و بقل اور سبزی ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ ماکولات میں سے کیا ہے؟ لحم گوشت ہے، و سمک مچھلی ہے، و بیض انڈا ہے، و بقل اور سبزی ہے۔ اب گوشت کی بھی قسمیں بیان کریں گے تو آگے بیان کر رہے ہیں۔ من الماکولات، من حرف جر ماکولاتی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ لحم معطوف علیہ واو حرف عطف، سمک معطوف اول واو حرف عطف، بیض معطوف ثانی واو حرف عطف، بقل معطوف ثالث۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ثابت نکال کر کے اس کو خبر مقدم بنا لیں گے، کیونکہ یہ پورا جملہ ایک جملے کی تعویل میں ہو جائے گا، اور معطوف گویا کہ لحم و سمکن یہ مذکور کے معنی میں ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے ثابت ہوا فاعل سے مل کر خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر۔ اب گوشت کی قسمیں بیان کر دی کہ گوشت میں کیا ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، کھانے پینے چیزوں میں سے، اور انڈا ہے اور سبزی ہے۔ وَمِنَ اللَّحْمِ، اور گوشت میں سے کیا کیا چیزیں ہیں، لحم شاطن بکری کا گوشت، وَلَحْمُ جاموسن اور بھینس کا گوشت، وَلَحْمُ دجاجن اور مرغی کا گوشت ہے۔ وَمِنَ اللَّحْمِ، اور گوشت میں سے لحم شاطن بکری کا گوشت، وَلَحْمُ جاموس اور بھینس کا گوشت، وَلَحْمُ دجاجن اور مرغی کا گوشت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لحم، یہ لحم جو ہے گوشت جس کی جمع آتی ہے لحوم، اور شاطن مرغی، شاطن بلی جمع آتی ہے اس کی شیاہن، جاموس مانے بھینس اور اس کی جمع آتی ہے جوامیسو، اور دجاج اس کی جمع آتی ہے دجاجات۔ وَمِنَ اللَّحْمِ واو عاطفہ من حرف جر اللحم مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت اسم فاعل کا، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔
لحم مضاف، شاتن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لحم جاموسن مرکب اضافی ہو کر معطوف اول، واو حرف عطف، لحم دجاج مرکب اضافی ہو کر معطوف ثانی، لحم شاتن معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَمِنَ الْمَشْرُوبَاتِ، اور پینے کی چیزوں میں سے ہوٹل کے اندر کیا کیا چیز ہے، مشروبات میں سے کیا ہے وہ ہم بیان فرما رہے ہیں۔ لبن و روبن، لبن مانے ہوتا ہے دودھ، روبن مانے ہوتا ہے دہی، شایون مانے چائے، و عصیر رمان اور انگور، والعنب والعنبج تینوں کریں گے انار، انگور اور آم کا جوس ہے۔ تو مشروبات میں سے دودھ ہے، دہی ہے، چائے ہے، انار، انگور اور سیب اور آم کا جوس ہے۔ اب یہاں دیکھیں وَمِنَ الْمَشْرُوبَاتِ، واو عاطفہ من المشروبات جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت اسم فاعل، ہوا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ لبن معطوف علیہ، واو حرف عطف، روبن معطوف اول، واو حرف عطف، شایون معطوف ثانی، واو حرف عطف، عصیر مضاف، الرمانی معطوف علیہ، واو حرف عصیر مضاف۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کو ترکیب یوں کریں گے، لبن معطوف علیہ، واو حرف عطف معطوف اول، واو حرف عطف، شایون معطوف ثانی، واو حرف عصیر مضاف، رمانی معطوف علیہ، واو حرف عطف، عنبی معطوف اول، واو حرف عطف، انبجی معطوف ثانی۔ اب یہ رمانی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر کے مضاف علیہ ہوا عصیر مضاف کا، عصیر مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر معطوف ثالث ہوا لبن معطوف علیہ کا، لبن معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر کے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَمَاءٌ بَارِدٌ أَيْضًا، یعنی مشروبات میں سے یہ سب چیزیں بھی ہیں اور ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ وَمَاءٌ بَارِدٌ أَيْضًا، اور ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ اب یہاں پر کہیں گے مشروبات ہی یہاں پر نکال لیں گے، مشروبات ہی اس کا خبر مقدم نکل جائے گا۔ وَمِنَ الْمَشْرُوبَاتِ مَاءٌ بَارِدٌ أَيْضًا، تو من المشروبات خبر مقدم ہو جائے گا، ماء موصوف اور بارد صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایضاً یہ مفعول مطلق ہوگا، ایک فعل محذوف آدھا فعل کا، آدھا فعل اپنے اور ہوا ضمیر فاعل اپنے فاعل اور ایضاً سے مل کر مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے العصیر نافع لصحت الانسانی، عصیر معنی جوس، نافع نفع بخش ہے، لصحت الانسانی انسان کی صحت کے لیے، العصیر نافع لصحت الانسان جوس انسان کی صحت کے لیے نفع بخش ہے۔ العصیر مبتدا، نافع اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، لام حرف جر، صحتی مضاف، الانسانی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، نافع اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واللبن انفع منہ، یعنی جوس تو انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور دودھ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ وعاطفہ اللبن مبتدا، انفع اسم تفضیل صیغہ واحد مذکر، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، منہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، انفع اسم تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّ الصِّحَّةَ لَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ، اور بے شک صحت ایک بڑی نعمت ہے، اور بے شک صحت ایک بڑی نعمت ہے۔ وَحِفْظُهَا لَازِمٌ عَلَى كُلِّ انسان، اور اس کی حفاظت ہر انسان پر ضروری ہے۔ بے شک صحت ایک بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت ہر انسان پر ضروری ہے۔ واو عاطفہ ان حرف مشبہ بالفعل، صحت اس کا اسم، لام برائے تاکید، نعمت موصوف، عظیمت صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وحفظ لازم علی کل انسان، اور اس کی حفاظت ہر انسان پر ضروری ہے۔ واو عاطفہ حفظ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، لازم اسم فاعل اور اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ فاعل،
اعلیٰ حرف جر کلی مضاف انسان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، اعلیٰ حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، لازم اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تمرین نمبر 2 مکمل ہوئی۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 ہے، یہاں پر آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الف ہے اس کا جز، عندما دخل الاستاذ الصف، عندما جس وقت، دخل داخل ہوئے، الاستاذ استاد صاحب، الصف کلاس میں، عندما دخل الاستاذ الصف جس وقت استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے، وقفت تلامیذ لہو من کراسیہم، تلامیذ یہ تلمیذ کی جمع ہے اور کراسی یہ کرسی کی جمع ہے، تو طلبہ ان کے لیے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ جس وقت استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے تو طلبہ ان کے لیے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ ثم جلسوا بعد جلوس الاستاذ علی الکراسی، پھر استاد کے بیٹھنے کے بعد کرسیوں پر بیٹھے، ثم جلسوا پھر بیٹھے استاد کے بیٹھنے کے بعد کرسیوں پر۔ عندما، عندہ مضاف ما ضمیر، عندما پورا جو ہے یہ متضمن معنی، عندما یہ مفعول فی ہوگا، مفعول فی مقدم، جس وقت، وقت پر دلالت کر رہا ہے، تو عندما یہ ظرف زمان مفعول فی مقدم، دخلا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الاستاذ اس کا فاعل، الصف یہ بھی ظرف زمان ہے، مکان ہے، صفہ ظرف مکان۔ اب دخلا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور مقدم اور مفعول فی مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقفت تلامیذ لہو من کراسیہم اور طلبہ ان کے لیے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ وقفہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، التلامیذ اس کا فاعل، لہو جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول، من حرف جر کراسیہم مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی۔ وقفہ فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثم جلسوا بعد جلوس الاستاذ علی کراسی، پھر استاد کے بیٹھنے کے بعد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ثم حرف عطف جلسوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارد اس کا فاعل، بعد مضاف جلوسی الاستاذی مرکب اضافی ہو کر کے مضاف الیہ ہوا بعدہ کا، بعدہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، علی حرف جر کراسی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا جلسوا فعل کا، جلسوا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الاستاذ سالہ وهو ناظر الیہم، الاستاذ سالہ استاد نے ان سے پوچھا اور وہ انہیں دیکھ رہے تھے، استاد نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا، یعنی استاد نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ الاستاذ مبتدا، یہاں ایک ترکیب یوں کریں، استاد نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا، الاستاذ مبتدا، سالہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال، اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، واو حالیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ناظر اسم فاعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، الیہم جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، ناظر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا سالہ فعل کا، سالہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الاستاذ این حسین و عامر و عدیل، یعنی سال الاستاذ استاد نے پوچھا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ این حسین و عامر و عادل، حسین اور عامر اور عدیل کہاں ہیں؟ این اسم استفہام مبتدا، حسین معطوف علیہ، واو حرف عطف، عامر معطوف، واو حرف عدیل معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ او ہم غائبون، کیا وہ غائب ہیں؟ حرف استفہام، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور غائبون اسم فاعل، ہم ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر،
مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ التلامیذ یعنی قالت تلامیذ طلبہ نے کہا، کیا کہا؟ نعم ہم غائبون، جی ہاں وہ غائب ہیں۔ نعم حرف ایجاب، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور غائبون اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاستاد الی این ذهبوا، استاد یعنی قال الاستاد، سأل الاستاد، استاد نے پوچھا، الی این ذهبوا وہ کہاں گئے؟ الی حرف جر، این جو ہے یہ محلن مجرور، اس کا این جو ہے اس میں استفہام محلن مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مقدم۔ ذهبوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل۔ ذهبوا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ التلامیذ سالت تلامیذ یعنی قالت تلامیذ طلبہ نے کہا، حسین ذهب الى محطة القطار لأن والدہ قادم من اجمیر المقدسہ۔ حسین تو وہ محطة القطار ریلوے اسٹیشن گیا ہے، حسین ریلوے اسٹیشن گیا کیونکہ اس کے والد اجمیر مقدس سے آ رہے ہیں۔ حسین ریلوے اسٹیشن گیا کیونکہ اس کے والد اجمیر مقدس سے آ رہے ہیں۔ وعامر ذهب الى المستشفى اور عامل ہاسپٹل گیا ہے، لأن والدته مریضۃ کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہیں۔ وعدیل ذهب الى موقف الحافلات اور عدیل بس اسٹینڈ گیا، موقف الحافلات معنی ہوتا ہے بس اسٹینڈ، اور عدیل بس اسٹینڈ گیا ہے۔ لأن صدیقہ مسافر الی پاکستان کیونکہ اس کا دوست جو ہے پاکستان کا مسافر ہے، یعنی ابھی نکلنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، التلامیذ حسین مبتدا، ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الی حرف جر محطة القطار مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لأن والدہ قادم کیونکہ اس کے والد اجمیر مقدس سے آ رہے ہیں۔ لام برائے تعلیل، ان حرف مشبہ بالفعل، والدہ مرکب اضافی ہو کر کے ان کا اسم، قادم اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ من حرف جر اجمیر المقدسہ ترکیب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، قادم اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وعامر ذهب الى المستشفى اور عامر ہاسپٹل گیا ہے کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہیں۔ وہ عاطفہ عامر مبتدا، ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الى المصطفى جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لأن والدتہ مریضۃ اس لیے کہ اس کی والدہ بیمار ہیں، لام برائے تعلیل، ان حرف مشبہ بالفعل، والدتہ مرکب اضافی ہو کر ان کا اسم اور مریضۃ خبر، مبتدا ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وعادل ذهب الى موقف الحافلات اور عادل بس اسٹینڈ گیا ہے کیونکہ اس کا دوست پاکستان کا مسافر ہے۔ عادل عدیل مبتدا، ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الی حرف جر موقف الحافلات مرکب اضافی ہو کر مجرور، الی حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لأن صدیقہ مسافر الی پاکستان کیونکہ اس کا دوست پاکستان کا سفر کرنے والا ہے۔ لام برائے تعلیل، حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، ان حرف مشبہ بالفعل، صدیقہ مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم، مسافرن اسم فاعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، الی حرف جر پاکستان مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، مسافر اسم فاعل اور اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فَكَتَبَ الْأُسْتَاذُ أَسْمَاءَهُمْ فِي الْكُرَّاسَةِ تو استاد نے ان کے نام کراثتی کاپی میں لکھ لیے، تو استاد نے
ان کے تمام کے نام کاپی میں لکھ لیے۔ فا عاطفہ کتبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الاستاد اس کا فاعل، اسماء مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فی حرف جر کراثتی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، کتبہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثم اخذت تباشیر و کتبہ درس الیوم علی السبورہ، ثم اخذت تباشیر پھر اس نے چاک لیا، یعنی استاد صاحب نے چاک لیا اور آج کا سبق وائٹ بورڈ پر لکھا۔ استاد نے چاک لیا اور بلیک بورڈ پر آج کا سبق لکھا۔ ثم حرفیت اخذہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، و ضمیر پوشیدہ فاعل، التباشیرہ مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وکتبہ درس الیوم اور آج کا سبق بلیک بورڈ پر لکھا۔ وعاطفہ کتبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، و ضمیر پوشیدہ فاعل، درس الیوم مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، علی السبورہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، کتبہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سألت تلامیذ طلبہ نے سوال کیا، سالہ جو فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل واحد آتا ہے، اس لیے سالہ آیا۔ طلبہ نے سوال کیا، افہمتم ھذا الدرس کیا تم نے سبق سمجھا؟ حرف استفہام فہمتم فعل ماضی معروف صیغہ واحد جمع مذکر حاضر اور تم ضمیر بارز اس کا فاعل، حاضر اس میں اشارہ، درسی مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مفعول بھی، فہیمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ سوالیہ بھی ہے۔ التلامیذ نام فہمناہ جیدا، طلبہ یعنی قالت تلامیذ طلبہ نے کہا جی ہاں ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا۔ نام حرف ایجاب اور فہمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، نا ضمیر بارز اس کا فاعل اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، اور جیداً یہ ایک فعل محذوف کا جو ہے حفظاً جیداً، مصدر اس کا محذوف حفظاً جیداً، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بھی ثانی، فہمنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یا جیداً کو آپ الگ کر دیں حفظاً جیداً، لیکن اسی کے ساتھ ملا دیں تو ہو جائے گا مفعول مطلق، تو فہمنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر تمرین نمبر جو 3 تھی اس کا لاسٹ جز ہے، اور یہاں پر دیکھیں اس کو، خدیجۃ خرجت من البیت وذهبت الى مدرسۃ البنات الاسلامیہ۔ خدیجۃ خرجت، خدیجہ گھر سے نکلی، خدیجہ گھر سے نکلی اور لڑکیوں کے مدرسہ اسلامیہ گئی، وذهبت الى بنات المدرسۃ الاسلامیہ اور لڑکیوں کے اسلامی مدرسے گئی، وهو معلمۃ فیہا اور وہ اس میں معلمہ ہے، ہوا ضمیر یہاں نہیں آئے گی، ہی آئے گی، استعمال ہوگی، اور یہاں پر اصل میں کرنا یہ ہے کہ یہ جملے غلط ہوں گے غالباً، تو غلط تو نہیں ہے لیکن یہ یہاں پر ہیا استعمال ہوگا، تو خدیجۃ خرج من البیت وذهبت الى مدرسۃ البنات الاسلامیہ وهي معلمۃ فیہا اور وہ اس میں جو ہے استانی ہے۔ خرجت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، خدیجۃ مبتدا، خرجت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، من حرف جر بیتی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، خرجت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وذهبت الى مدرسۃ البنات الاسلامیہ اور لڑکیوں کے مدرسہ اسلامیہ گئی، واو عاطفہ، ذهبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، الی حرف جر مدرسۃ البنات الاسلامیہ،
یعنی مدرستی مضاف، البناتی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الاسلامیہ صفت موصوف صفت سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لفظ، ذہابت فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وہو معلم وہی معلمۃ فیہا اور وہ اس میں معلمہ ہے، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، معلمۃ اس میں فاعل اور ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، فیہا ظرف لفظ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے عندما دخلت الصف وقفت التلاميذ لها من کراسیہن، جس وقت وہ کلاس میں داخل ہوئی طالبات اس کے لیے اپنی کرسیوں سے کھڑی ہو گئیں۔ عندما ظرف زمان متضمن، ظرف زمان مفعول فی، دخلت فعل ماضی معروف، یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، الصف مفعول بہ فعل، اور اگر کلاس سے مراد وہاں پر وہ جگہ لیں تو مفعول فی ہو جائے گا۔ دخلت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقفت التلاميذ الميزات لها من کراسیہن، تو طلبہ اپنی کرسیوں سے اس کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ وقفت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، التلمیذات اس کا فاعل، ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد آئے گا، یہ الگ بات ہے کہ فاعل مذکر ہوگا تو مذکر صیغہ اور فاعل مؤنث ہوگا تو مؤنث۔ التلمیذات اس کا فاعل، لہا جار مجرور سے مل کر ظرف الاول، من الکراسیہن جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ ثانی، وقفت فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلست المعلمۃ علی الکرسی وامرتہن بالجلوس، معلمہ کرسی پر بیٹھی اور انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ جلست فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، المعلمۃ فاعل، الکرسی جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، جلست فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ امرت فعل ماضی معروف اور امرت فعل ماضی معروف یہ ضمیر فاعل اور ہن ضمیر مفعول بہ، بارف جر، جلوسی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، امرت فعل اور ہی فاعل تھا، امرت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فجلسنا وفتحنا کتبہن وقرأنہا وکتبنا الدرس، یعنی تو وہ بیٹھیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کو کھولا اور انہیں پڑھا اور سبق لکھا۔ فعطفہ جلسنا فعل ماضی معروف، نا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعطفہ فتحنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نون ضمیر بارز کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فتحنا ہے تو کتبہن مفعول بھی ہو جائے گا اس کا ترکیب اضافی ہو کر، فتحنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقرأنہا اور انہیں پڑھا، قرأنا فعل اور ہوا ضمیر قرأنا نا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وکتبنا الدرس اور سبق لکھا، کتبنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث نا ضمیر جمع مؤنث غائب، نا ضمیر بارز فاعل، اور درس مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ المعلمۃ سألتہن، معلمہ نے ان سے پوچھا۔ المعلمۃ مبتدا، سألت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، ہن ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اکتبتن الدرس، کیا تم سب نے سبق لکھا؟ حرف استفہام، کتبنا فعل ماضی معروف اور صیغہ جمع مؤنث حاضر، نا ضمیر بارز کا فاعل، الدرس مفعول بھی، کتبنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ التلمیذات یعنی قالت التلمیذات، طلبہ نے کہا، فعل فاعل، نعم کتبنا، جی ہاں ہم نے اسے لکھ لیا۔ کتبنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، نا ضمیر بارز فاعل اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ المعلمۃ
یعنی قالت المعلمۃ اسطانی نے کہا افہمتنہ جیدا، کیا تم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا؟ یعنی حرف استفہام فہمتنہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث حاضر اور نا ضمیر بارز اس کا فاعل اور ہو ضمیر مفعول بہ۔ جیداً یہ ایک صفت ہے مصدر محذوف حفظاً کی، حفظاً موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق، فہمنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ التلمیذات یعنی قالت التلمیذات، طالبات نے کہا نعم فہمناہ جیداً، جی ہاں ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا۔ فہمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم نا ضمیر بارز کا فاعل ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ۔ جیداً مفعول مطلق کی جو ہے صفت ہے اور اس کا مصدر محذوف ہے، یعنی حفظاً جیداً، حفظاً موصوف جیداً صفت موصوف صفت سے مل کر کے مفعول مطلق، فہمنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ دیکھیے الحمد للہ بالخیر والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یہ کتاب ہم نے مکمل کر دی۔ آج کا دن ہے اور یہ ہے 15 جون 2020، مکمل ہو گئی آج ہماری یہ کتاب مفتاح العربیہ حصہ دوم کا مکمل کیا ہم نے۔ جب بھی آپ اس کو پڑھیں، اس کا فائدہ حاصل کریں تو ضرور ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کا یہ کتاب کا ایک پوری مکمل ہو گئی۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائیں۔